بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، آج ہم تخلیق آدم کے حوالے سے آپ سے چند باتیں کریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے، اور ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ ان سب نے کہا کہ اے اللہ، تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، اور پورے علم و حکمت والا تو ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم ان کے نام بتا دو۔ جب انہوں نے بتا دیے تو فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں پہلے ہی نہیں کہا تھا کہ زمین اور آسمان کا غیب میں ہی جانتا ہوں، اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا، اور ہم نے کہہ دیا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں کہیں سے چاہو فراغت کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے۔ لیکن شیطان نے ان کو بہکا کر وہاں سے نکلوا ہی دیا، اور ہم نے کہہ دیا کہ اس جنت سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور ایک وقت مقررہ تک تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ بے شک وہی تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے چلے جاؤ، جب کبھی تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے تو اس کی تابعداری کرنے والے پر کوئی خوف و غم نہیں، اور جو انکار کر کے ہماری آیتوں کو جھٹلائیں وہ جہنمی ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے، جسے مٹی سے بنا کر کہہ دیا کہ ہو جا تو وہ ہو گیا۔ اور ارشاد فرمایا اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ اس سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے اور رشتے ناتے توڑنے سے بھی بچو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ اور ارشاد ہے کہ اے لوگو، ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد و عورت سے پیدا کیا ہے، اور اس لیے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو، کنبے اور قبیلے بنا دیے ہیں۔ اللہ کے نزدیک تم سب میں باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ علم والا اور باخبر ہے۔ اور اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، یعنی حضرت حوا علیہم السلام، تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کر سکے۔ اور ارشاد فرمایا کہ اور ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر ہم ہی نے تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا تو جو سجدہ نہیں کرتا تو تجھے کس نے سجدہ کرنے سے روکا ہے، جبکہ میں تجھے حکم دے چکا ہوں۔ کہنے لگا کہ میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے اور اسے خاک سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو آسمان سے اتر، تجھ کو کوئی حق حاصل نہیں کہ تو آسمان میں رہ کر تکبر کرے، سو نکل، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے قیامت کے دن تک مہلت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھ کو مہلت دی گئی۔ اس نے کہا کہ جب تو نے مجھے گمراہ کر دیا، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان کے لیے سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، پھر ان پر ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کی دائیں جانب سے اور ان کی بائیں جانب سے، الغرض ہر جانب سے ان پر حملہ کروں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، جو شخص ان میں سے تیرا کہنا مانے گا میں تم سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور ہم نے حکم دیا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر جس جگہ سے چاہو دونوں کھاؤ، اور اس درخت کے پاس مت جاؤ ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرم گاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھیں
دونوں کے سامنے بے پردہ یعنی بے لباس جنت سے محروم کر دے، اور کہنے لگا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے صرف اس وجہ سے منع فرمایا ہے کہ تم دونوں کہیں فرشتے ہو جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اور ان دونوں کے سامنے شیطان نے قسم کھائی کہ یقین مانو میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، پس اس نے ان دونوں کو دھوکے میں مبتلا کر دیا، اور انہوں نے جب درخت کو چکھا تو دونوں کی شرم گاہیں ایک دوسرے کے سامنے بے پردہ ہو گئیں، اور دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے جوڑ کر رکھنے لگے، اور ان کے رب نے ان کو پکارا، کیا میں تم دونوں کو اس درخت سے منع نہ کر چکا تھا اور یہ نہ کہہ چکا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا، اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور اب تمہیں ایک مدت تک زمین میں قیام کرنا اور نفع اٹھانا ہے۔ فرمایا، تم کو وہاں ہی زندگی بسر کرنا ہے اور وہاں ہی مرنا ہے، اور پھر اسی میں سے نکالے جاؤ گے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری آیت میں فرمایا ہے کہ اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں پھر واپس لوٹائیں گے، اور اسی سے پھر دوبارہ تم سب کو نکال کھڑا کریں گے۔ اور فرمایا، یقیناً ہم نے انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا فرمایا ہے، اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا۔ اور یاد کرو جب تیرے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں، تو جب میں اسے پورا بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ اس نے کہا کہ میں ایسا نہیں کہ اس انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو جنت سے نکل جا، کیونکہ تو راندہ دربار ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری پھٹکار ہے۔ کہنے لگا، اے میرے رب، مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگوں کو دوبارہ کھڑا کیا جائے گا، یعنی قیامت تک۔ فرمایا، اچھا، تو ان میں سے ہے جنہیں مہلت ملی روز مقررہ کے وقت تک۔ شیطان نے کہا کہ اے میرے رب، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، مجھے بھی قسم ہے کہ میں بھی زمین میں ان تمام انسانوں کے لیے گناہوں کو مزین کروں گا اور ان سب کو بہکاؤں گا، سوائے تیرے ان بندوں کے جو منتخب کر لیے گئے ہیں۔ ارشاد ہوا کہ ہاں، یہی مجھ تک پہنچنے کی سیدھی راہ ہے، میرے بندوں پر تجھے کوئی غلبہ نہیں، ہاں جو گمراہ لوگ تیری پیروی کریں۔ یقیناً ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے جس کے 7 دروازے ہیں، اور ہر دروازے کے لیے ان کا ایک حصہ تقسیم کیا ہوا ہے۔ ارشاد فرمایا، جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ اس نے کہا کہ کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ اچھا دیکھ لے، تو نے اسے مجھ پر بزرگی تو دی ہے، لیکن اگر مجھے بھی قیامت تک تو نے ڈھیل دی تو میں اس کی اولاد کو سوائے بہت تھوڑے لوگوں کے اپنے بس میں کر لوں گا، یعنی گمراہ کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جا، ان میں سے جو بھی تیرا تابعدار ہوگا تو تم سب کی سزا جہنم ہے جو پورا پورا بدلہ ہے۔ ان میں سے تو جسے بھی اپنی آواز سے بہکا سکے بہکا لے، اور ان پر اپنے سوار اور پیادے یعنی انسانوں اور جنوں میں سے شیطان کے تابعدار چڑھا لا، اور انہیں جھوٹے وعدے دے لے۔ ان سے جتنے بھی وعدے شیطان کے ہوتے ہیں سب کے سب سراسر فریب ہیں۔ میرے سچے بندوں پر تیرا کوئی قابو اور بس نہیں، تیرا رب کارسازی کرنے والا کافی ہے۔ اور فرمایا کہ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، یہ جنوں میں سے تھا۔ اس نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی۔ کیا پھر بھی تم اسے اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر اپنا دوست بنا رہے ہو؟
حالانکہ وہ تم سب کا دشمن ہے۔ ایسے ظالموں کا کیا ہی برا بدلہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آدم کو پہلے ہی تاکیدی حکم دیا تھا، لیکن وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں کوئی عزم نہیں پایا۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے کیا، اس نے صاف انکار کر دیا۔ تو ہم نے کہا اے آدم، یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے، پھر تو مصیبت میں پڑ جائے۔ یہاں تو تجھے یہ آرام ہے کہ نہ تو بھوکا ہوتا ہے، نہ بے لباس، اور نہ یہاں تو پیاسا ہوتا ہے، نہ دھوپ سے تکلیف اٹھاتا ہے۔ لیکن شیطان نے اسے وسوسہ ڈالا، کہنے لگا کہ کیا میں تجھے دائمی زندگی کا درخت اور بادشاہت بتلاؤں کہ جو کبھی پرانی نہ ہو؟ چنانچہ ان دونوں نے اس درخت سے کچھ کھا لیا تو ان کے سطر کھل گئے اور بہشت کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے۔ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور وہ بہک گیا۔ پھر اس کے رب نے اسے نوازا، اس کی توبہ قبول کی اور اس کی رہنمائی فرمایا تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اب تمہارے پاس جب کبھی میری طرف سے ہدایت پہنچے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے نہ تو وہ بہکے گا نہ تکلیف میں پڑے گا، اور جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی، اور ہم اسے روز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے اور کہے گا کہ الہی مجھے تو نے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا، حالانکہ میں تو دیکھنے والا تھا۔ جواب ملے گا کہ اسی طرح ہونا چاہیے تھا، تو میری آئی ہوئی آیتوں کو بھول گیا تو آج تو بھی بھلا دیا جاتا ہے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ یہ بہت بڑی خبر ہے جس سے تم بے پرواہ ہو رہے ہو۔ مجھے ان بلند قدر فرشتوں کی بات چیت کا کوئی علم ہی نہیں جبکہ وہ تقرار کر رہے تھے۔ میری طرف فقط یہی وحی کی جاتی ہے، میں تو صاف صاف آگاہ کر دینے والا ہوں۔ جبکہ آپ کے رب نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ میں مٹی سے انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، سو جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، اس نے تکبر کیا، وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس، جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اسے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا؟ کیا تو کچھ تکبر میں آ گیا ہے یا تو بڑے درجے والوں میں سے ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ ارشاد ہوا کہ تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہوا اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت و پھٹکار ہے۔ کہنے لگا کہ میرے رب مجھے اس دن تک مہلت دے جس دن لوگوں کو اٹھا کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو مہلت والوں میں سے ہے، مقررہ وقت کے دن تک۔ کہنے لگا کہ پھر تو تیری عزت کی قسم میں ان سب کو یقیناً بہکا دوں گا سوائے تیرے مخلص بندوں کے۔ فرمایا سچ تو یہ ہے اور میں سچ ہی کہا کرتا ہوں کہ میں تجھ سے اور تیرے تمام ماننے والوں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ میں تجھ سے اس دعوت و تبلیغ کے کام پر کوئی بدلہ طلب نہیں کرتا اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں۔ یہ تو تمام جہان والوں کے لیے سراسر نصیحت ہے، یقیناً تم اس کی حقیقت کو کچھ ہی وقت کے بعد جان لو گے۔ ناظرین گرامی، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور دوسرے لوگوں کا ایمان تازہ کرنے کے لیے ان کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں گے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔